میرے محبوب، میرے خوبصورت نگاہ شفقت فرمانے والے پیر سید تیمن صادق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر برادران تشریف فرما ہوں، آپ کی شفقت، آپ کی محبت ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی رہی ہے۔ کیا عالم، کیا فقیر۔ میں آگے پیچھے بھی آتا تھا تو باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا پیر کون ہے، مرید کون۔ میں اختصار کے ساتھ ایک بات پر آپ کی توجہ بھی مبذول کرواؤں گا، کیونکہ آپ اس مرکز، مسکن، ملجا سے کچھ لینے آئے، ایسا ہی بات ہے نا۔ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں، ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت، ولی، ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت چلتی کہاں سے؟ ولایت پہنچی کہاں پر؟ اور ولایت ملتی کہاں سے؟ ایک ہی بات، ولایت۔ مرکز ولایت کیا ہے؟ عطائے ولایت کیا ہے؟ عنایت ولایت کیا ہے؟ اور علامت ولایت کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، چار اس کے حصے ہیں، اور حتی الوسع میں کوشش کروں گا اپنے وقت کی جو ایک لمیٹڈ حد ہے اس سے آگے نہ جاؤں۔ ساؤنڈ والے کو چاہیے آواز ذرا اونچی کر دیں، کیونکہ منہ زیادہ قریب میں نہیں کرتا، وہ اچھا خاصا کرنٹ پڑ جاتا۔ ساؤنڈ والا کدھر ہے؟ اسے 2 کپ چائے پلا دے نا، ذرا بیٹے اونچا کر دے آواز، جب سنانا ہے تو وہ اینڈ تک آواز جانی چاہیے نا۔ معزز حضرات، ایک بات میں ابتدا میں کہہ دوں، ولایت نماز پڑھنے سے نہیں ملتی۔ علماء تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے، لیکن خود ہی مانیں گے کہ یہ غلطی نہیں کر رہا، یہ صحیح کہہ رہا۔ ولایت روزہ رکھنے سے نہیں ملتی، ولایت حج کرنے، داڑھی جبہ کبا کرنے سے نہیں ملتی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ عجیب سا لگے گا، مگر میں آپ کو غوطہ زن کر کے باہر لاؤں گا۔ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں، ولایت ہے کیا؟ کس شے کو ولی کہتے ہیں؟ ضرورت کیوں پڑی مجھے یہ بات کہنے کی؟ آج کے دور میں یہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو آدم کی اولاد ساری ایک جیسے، جب آدم کی نسل میں فرق نہیں تو یہ آپ نے غوث، ولی، قطب، ابدال درجے کیوں بنا رکھے؟ قرآن میں تو ذکر ہی نہیں۔ تو اچھے خاصے ہمارے بھی جیسے کہ لوگوں کا معاشرہ وہ ہل جاتے ہیں، ہاں بالکل صحیح، ایک آیت پڑھ دیتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو معزز بنایا، بس۔ وہ ہم لوگ کیونکہ اتنی سی آیت پڑھ لیتے ہیں، کہتے بات تو بڑی پکی ہے کہ ہیں بھی آدم کی اولاد، ہیں بھی مٹی کے، تو حضور نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا ہارے برابر۔ تو پھر یہ کیا تماشا کہ آپ نے ہر محلے میں ولیوں کی قسمیں بنا رکھی؟ وہ بھی ہم جیسے، کھاتے بھی ہم جیسے، پیتے بھی ہم جیسے، رہتے بھی ہم جیسے، ان کی زندگی ہم جیسی ہے، پھر ہم ان کو نمایاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے، ساری ولایت اور اینڈ پر آل نبی کو ولایت کے درجے میں اللہ نے نہیں رکھا، اللہ نے ان کو الگ رکھا۔ کچھ لمحات میں آل نبی پر اور اجازت چاہوں۔ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ کائنات کے جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوق ہے، وہ برابر نہیں ہے۔ یہاں جا کے آپ کو الجھایا جاتا ہے کہ آپ سب برابر نہیں۔
पहले तो उससे तारुफ पूछते हैं कि वो अपना तारुफ करवा, वो कौन है। पहली वही, मैं आज बातें वो करूंगा जो आपने पहले सुनी ना हो। मेरा भी मुतालिया बड़ा, उसमें मुझे भी अल्लाह के कुरान का बड़ा मजा आया। सारी बातें अल्लाह की है ना बाबा, मेरी तो नहीं। तो नए हीरे मुझे नजर आए तो मैंने चाहा मैं इस आले नबी की खेती में वो बीज दे आऊं, आगे मालिक बैठे हैं वो फसल बना ले। पहली बार गारे हिरा से उतरे, लोगों को बताओ। जिब्रील अमी आए, जिब्रील अमी ने आका से कहा या रसूल अल्लाह इकरा, पढ़िए। जब जिब्रील ने कहा ना पढ़िए, तो आके दो जहां को जिब्रील ने कहा बिस्मि रब्बिक, उस नाम से पढ़िए जो आपका रब है। वक्त नहीं है इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी चलूंगा ताकि आपका प्रोग्राम वो मुकम्मल हो। जिब्रील कह रहा है ए हबीब उस रब के नाम से पढ़िए जो रब है आपका, पहली वही है। और रब्बे जुल जलाल महबूब से ये फरमा रहा है महबूब उसके नाम से पढ़िए जो आपका रब है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब ये वही आई थी मुनाफिक भी जिंदा थे, मुशरिक भी जिंदा थे, जो नई हुजूर को मानते थे वो भी जिंदा थे। कायनात में मखलूक की बहुत ज्यादा किस्में, क्या सबका रब नहीं था? वो बोलिए ना, सबका रब था, मगर बताने के लिए वहदहु ला शरीक, पहली वही है। बताना ये चाहता है लोगों सुन लो, हूं मैं सबका रब, मगर सबको इस तरह पता नहीं चलेगा कि तुम्हें रब होना बताया किसने। अगर मैंने कहा सबका रब तो इस महबूब की अजमत के डंके नहीं बजेंगे। वो जात जो कायनात के जर्रे जर्रे का रब होने का ऐलान कर रही है, जब पहली वही आई तो फरमाता सोनिया बाकियों का रब मैं बाद में हूं, पहले मैं रब्बे मुस्तफा हूं। अब बोलिए किसका रब है? मुस्तफा का। ऊंचा बोली किसका? वो बड़ा है, हुजूर मखलूक हैं। एक सबक मिल गया इस आयत से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हबीब अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने रब, इस तक फोकस कीजिएगा। रब्बिक, अपने रब के नाम। रब किसको कहते हैं? अब लुगत का माना अगर करें, इसका मतलब ये है जो शय पैदा हो, जो से मुराद कोई चीज, उसको दर्जा बदर्जा इस तरह उसकी देखभाल करे कि वो शय अपने दर्जाए कमाल तक पहुंच जाए। उस कमाल तक पहुंचाने वाले को रब कहते हैं। कमाल से मुराद बच्चा है, जवान हुआ फिर बूढ़ा हो गया, औलाद हो गई, वो अपने नुक्ते कमाल पर पहुंच गया, कब्र में चला गया। इसी तरह फिर आप अजनास ले लें। अब अगला जुमला सुनिए, जब उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूं, तो वो जात पैगाम ये देना चाहती है कि ए लोगों, मैं कितना करीम रब हूं कि अपने आप को मोहम्मद से जोड़कर मैंने कहा मैं इसका रब हूं, तो मेरी अजमत में खलल नहीं पड़ा, इससे मेरे मुस्तफा की शान बढ़ी। और रब के मायने को मैंने आपके सामने वाजे किया, जो पैदा करके उसकी तरबियत करते करते उसको उसके कमाल तक पहुंचाए, रब उसको कहते हैं। तो रब कहना ये चाहता लोगों, किसी को भी जो मेरे फैज़े रबूबियत से मिल रहा है, कायनात के जर्रे जर्रे को जो मिल रहा है, वो तुम्हारा रब होके नहीं दे रहा, वो मोहम्मद का रब होकर तुम्हें दे रहा। लिहाजा ये जुमला कहना कि हमें सदका मुस्तफा का मिल रहा है, शिरक नहीं। हमें हुजूर की आल के सदके मिल रहा है, बोलिए ये शिरक नहीं। अगर शिरक होता तो रब ये पट्टी ना पड़ाता कि मेरी रबूबियत किसका रब होके फैज दे रही है, मोहम्मद का। तो कायनात कयामत तक, सूरह दहर पढ़िए, वक्त नहीं, सूरह दहर पढ़िए,
اللہ پاک نے فرمایا حبیب جب جنت میں سارے چلے جائیں گے نا تو جنت میں نہریں ہوں گی وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا اس کی شرح پڑھ فرمایا جب جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے تو کل امت محمدیہ کو جنت کے چشموں کا فیض بھی آل محمد کے ہاتھوں سے پلاؤں گا میں نے سورہ دہر کا حوالہ دے دیا آپ اس کے پہلے 2 رکوع پڑھ لیں کمال کے رکوع اب یہ جب پتہ چل گیا وہ رب ہے محمد کا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ فیض ربوبیت رب ہو کر نہیں دیتا محمد کا رب ہو کے دیتا جب محمد کا رب ہو کے دیتا ہے پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ نعمتوں میں سے ولایت کس شے کو کہتے ہیں رب کا تعارف ہو گیا ولایت سن لے اللہ کی شان ہے ولایت کیا ہے اللہ کی شان کا نام ولایت عظمت الہی کا نام ولایت عطیہ الہی کا نام ولایت تحفہ خدا کا نام ولایت اب اللہ نے خود اپنے آپ کو ولی کہا جیسے آپ کہتے ہیں صدیق دا پہلا نمبر رب نے کہا وہ آپ کے مخلوق کا معاملہ ہے میرا ولی ہونے میں پہلا نمبر اب آپ سے میں کمپیریزن یعنی یہ جو کہتا ہے جی سارے برابر یہ آپ سے پوچھتا جاؤں گا اور آپ کو تسلی دیتا جاؤں گا صرف قرآن میں رہوں گا حدیث کی طرف نہیں جا سکوں گا یہ مجھے بتائیں جب سارے انسان برابر ہیں ولایت کا چرچا کر رہا ہے عرش والا فرمایا میں انما ولیکم اللہ تم سب کا ولی اللہ جب فرمایا تم سب کا ولی اللہ تو پتہ چلا ولایت فرش سے پیدا نہیں ہوتی ولایت عرش سے نصیب ہوتی اگر یہ فرش سے پیدا ہوتی تو محلے کے حکے والے بھی آ کے کہتے بابا تیرے نال تو عمر میری بالی تجربہ تو میرا زیادہ بال میرے زیادہ کام میرا زیادہ تیرے تو زیادہ میں ہوشیار تو ہر ایرا غیرہ نٹو خیرہ ولی ہوتا رب نے چاہا یہ کھاتا ہی نہ کھلے اس نے کہا ولایت تحفہ خدا ہے ولایت عطیہ خدا ہے اس نے اپنے ہاتھ میں ولایت کو رکھا جب دینے کی بات آئی فرمایا انما ولیکم اللہ پہلا ولی تمہارا اللہ اب یہ تو پہلی تعریف ہو گئی نا ولی کس کو کہتے ہیں اب یہ بھی پتا چل گیا کہ ولایت ہے کس کے پاس اب اگلے سوال کے جواب کر ولایت اس نے دی کس کو قرآن پڑھیے پہلا نام اس نے اپنا لیا لوگوں پہلا ولی رب ذوالجلال اس کے بعد کیا فرمایا وَرَسُولُهُ فرمایا تمہیں ولی ایسا نبی بنا کے دے رہا ہوں جس کے گھر سے کائنات کو ولایت کی خیرات ملے گی اب بولیے کتنے ولی ہو گئے 2 پہلا ولی کون ہے اونچا بولیے اللہ دوسرا ولی کون ہے مصطفیٰ اب یہاں تک بات ختم ہوگی اب آگے جب حضور تک ولایت پہنچی اب حضور علیہ السلام کو فرمایا محبوب جو تیرے ساتھ جڑ جائے اسے ولایت کا تحفہ دینا یہاں پر ہم سارے کس کے بندے ہیں اونچا بولیے سن لیں اللہ کے بندوں کو ولایت نہیں ملتی میں ایک ایک آیت پڑھوں گا آپ مجھے پکڑ لیجیے اگر آپ کہیں جی اللہ کا بندہ ہوتا بھائی سارے ہی اللہ کے بندے کافر اللہ کے بندے ہیں بولیے مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے مخلوق تو ہے بندہ خدا ہونے سے ولایت نہیں ملتی ولایت حضور تک پہنچی اب قرآن مجید پڑھیے والذین آمنوا فرمایا حبیب جو شخص عاشق بن جائے اسے ولایت عنایت کر دی مومن انسان کے 4 درجے ہوتے ہیں بندہ خدا ہونے سے ولایت نہیں ملتی نماز پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی روزہ رکھنے سے ولایت نہیں ملتی اب میں علماء کرام کے سامنے وہ روایت پیش کرتا ہوں ہو سکتا ہے یہ بخاری کی روایت کو کھولیں جی حضور نے تو فرمایا ولی نماز پڑھتا 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 اللہ کے قریب ہو جاتا یہ حدیث سنیے نا آپ جی اللہ ولی کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ ولی کے پاؤں بن جاتا ہے اللہ ولی کی آنکھیں بصارت اور سماعت بن جاتا ایک یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے اس کے علاوہ بھی حدیثیں موجود ہیں
اگر نماز پڑھنے سے ولایت ملتی تو حضور کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان من ھذا قوما، ایک شخص آیا، اس نے امامہ باندھا ہوا تھا، گھنی داڑھی تھی، کیا تھی؟ گھنی داڑھی۔ اس نے نیچے سے تہبند اونچا کیا اور آقا دو جہاں علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر، نمازی تھا، حضور کے پیچھے اس کو نمازیں پڑھتا تھا، آقا دو جہاں کے سامنے کھڑا ہوا، حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا اس کی شکل یاد کر لو، اس کی داڑھی بھی یاد کر لو، اس کی وضع قطع بھی یاد کر لو۔ فرمایا صلاتہ مع صلاتہم یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم۔ فرمایا صحابہ ان کی نمازیں تم سے زیادہ ہوں گی، یہ بخاری کا الفاظ، ان کے روزے تم سے، ابو بکر بھی سامنے بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، شرم و حیا کا پیکر عثمان ذو النورین بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، اور یہ جب بات ہو رہی تھی تو یہ سارے بیٹھے تھے۔ آقا نے فرمایا یہ حلیہ یاد کر لو، ان کی گھڑی قط اللحیہ، گھنی داڑیاں والے ہوں گے، اور پھر آپ نے نشانیاں 34 بتائیں۔ وہ ساری نشانیاں تو پڑھنے سے رہا، صرف ایک مخصوص حد تک میں عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا عبادت تم سے زیادہ، روزے تم سے زیادہ، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، عبادت تم سے زیادہ، وقراءتہ مع قراءتہم، تلاوت تم سے زیادہ، وصیامہ مع صیامہم، روزے تم سے زیادہ۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ آقا، اونچا بولی، کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے جملہ بولا، نماز پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی، روزہ رکھنے سے ولایت نہیں ملتی، حج کرنے سے ولایت نہیں ملتی۔ یہ بات سمجھنے والی، یہ موبائل میرا بھائی، میں نے رکھا ہے، اس میں بند کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اس میں وہ نہیں، آپشن بند کی ہوئی۔ تو اب بات سمجھیں، نماز پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی۔ آپ بھول کے چلے گئے ولیوں کی شان والے باب میں، بابا میں تو ابھی ولیوں کے شان والا باب کھولا ہی کوئی نہیں، ابھی تو بتا رہا ہوں ولایت اعمال سے نہیں ملتی، نماز روزہ زکوٰۃ سے نہیں ملتی، اگر ملتی تھی نماز پڑھنے سے، روزہ پڑھنے سے۔ پڑھیے قرآن، اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ سارے جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے یہ جو لوگ ہیں یہ منافق ہیں۔ سورہ منافقون پڑھ لیں، اللہ نے فرمایا حبیب یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ کلمہ میرا پڑھتے ہیں اور تجھے اپنا قیامت کے دن شفیع نہیں مانتے۔ کیا کرنا ان کی عبادت کو؟ آگے چلیے، اب یہ حدیث مکمل ہوئی، فرمایا عبادت تم سے زیادہ، روزے تم سے زیادہ، تلاوت تم سے زیادہ۔ اگلا جملہ سنیے جس پر میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا کچھ پڑھیں گے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، نماز کون پڑھتا، مومن یا کافر؟ مومن۔ روزے کون رکھتا، حج کون کرتا؟ اب اگر یہ اعمال آپ کو کسی مسجد میں کرتا ہوا کوئی بندہ نظر آئے، اسے آپ بے ایمان کہیں گے یا مومن کہیں گے؟ مومن کہیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے وضع قطع ظاہر، مگر مصطفیٰ تو بندے کی ایکس رے کر کے نکال دیتے ہیں، اس کے سامنے تو ہر شے ننگی ہے نا۔ نبی جب نگاہ کرتا ہے تو وہ توڑ کی نگاہ ہوتی کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ جب یہ بات کر لی تو آقا نے فرمایا اب اگلی سنو، ان کی شکل بھی یاد کر لو، ان کا حلیہ بھی یاد کر لو، ان کی وضع قطع بھی یاد کر لو۔ یہ بتا کے فرمایا عبادت بھی بتا دی، ریاضت بھی بتا دی، قرات بھی بتا دی، بتا کر فرمایا لا یجاوز حناجرہم، نماز حلق سے نیچے نہیں جائے گی۔ کون سی ولایت؟ آپ نے کہا تھی یہ حدیث پڑھ لی کہ ولایت نماز سے نہیں ملتی، یہ بتاؤں گا کیسے ملتی۔ نماز سے ولایت کبھی نہیں ملتی، روزہ سے ولایت کبھی نہیں ملتی، حج سے ولایت کبھی نہیں ملتی۔ آگے پڑھیے، فرمایا الخوارج کلاب النار، یہ سارے دوزخ کے کتے ہیں۔ بھائی نبی کہہ رہا ہے تو یہاں پہ بخاری کی اس حدیث سے بات واضح ہو گئی، ولایت عبادت سے نہیں ملتی۔ اب ذرا آگے چلیں، اب آ جائیں ولایت بندے کو ملتی ہے، اس کا جواب ہے نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو میرا پوچھنے آئے نا آپ سے، میرا پوچھنے آئے اور میرا بندہ بننا چاہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں پھر جا کے باقی کام کرتے ہیں۔
آقا کو اللہ نے فرمایا حبیب جب کوئی میرا پوچھنے آئے نا اور میرا بندہ بننا چاہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں باری تعالیٰ کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ اے حبیب کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا بندہ بن ہی نہیں سکتا. باری تعالیٰ کب فرمایا منگتا اور بندہ دو اصطلاحات. فرمایا وہ شخص جو میرا بندہ بننا چاہتا ہے خدا کا بندہ کہلانا چاہتا کوئی کہتا نماز پڑھو کوئی کہتا روزے رکھو کوئی کہتا حج کرو مگر رب کا قرآن تو یہ بات نہیں کہتا. اللہ فرماتا لوگوں جو میرا بندہ بننا چاہتا ہے وہ بندہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ میرے مصطفیٰ کا منگتا نہ بن جائے. اب قرآن کی آیت پڑھیں یہاں حافظہ بھی بیٹھے ہیں وہ آیت بولتے جائیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ سونیا جب کوئی منگتا بن جائے تیرا کس کا منگتا. اب میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں سارے ہی اللہ کے بندے بسترا اٹھا کے پھرنے والے بھی اللہ کے بندے کسی مسجد میں چلے جائیں تو آپ ان کے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے جو ولی کو ولی ہونا بھی نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے بندے جو داتا کہتے ہوئے ان کو موت پڑتی وہ بھی اللہ کے بندے جو 11ویں 12ویں کا نام لے تو ان کے چہرے پہ ایسی قبض آ جاتی کہ بندہ دیکھنے والے کا اپنا دماغ خراب ہو جاتا کہ میں چہرہ کون سا دیکھ بیٹھا ہوں. یہ باتیں صحیح ہیں کہ نہیں؟ جب یہ باتیں صحیح ہیں تو ماننا پڑے گا عبادت وہ بھی کرتے ہیں عبادت آپ بھی کرتے ہیں پھر وہ جن کو آپ بندہ خدا کہہ رہے ہیں غلطی کہاں سے ہوئی. بندہ خدا اللہ نے فرمایا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ مصطفیٰ کا منگتا نہ بنے. آیت پوری پڑھیے. ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بندہ تو بن گیا میرا. اب یہاں کتنے بیٹھے ہیں جو سارے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے اور یہاں بھی ڈنڈی مار لیں گے. دیکھیں جی ہم تو حضور کو مانتے ہیں ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں ہم تو تبلیغ پہ بھی گھروں میں بھی نکال کے لوگوں کو لاتے ہیں. تو گڑبڑ کہاں سے ہوتی جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تب آپ کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں. یہ بندہ اوپر سے کچھ ہے اور اندر. اب یہ سامنے رکھیں ذرا بندہ خدا عبارت پوری کیا کہہ رہی ہے کہ بندہ بننا بڑا آسان ہے. کیوں میں مصطفیٰ کا منگتا بن گیا بس ٹھیک. جب آپ مصطفیٰ کے منگتے بن گئے تو اللہ نے آپ کی لاج رکھ لی ٹھیک ہے آپ میرے بندے ہیں. رب اپنا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتا مالک جو ہوا. لیکن سوال یہ ہے ولایت بندے کو نہیں ملتی ولایت عبادت سے نہیں ملتی ولایت زہد برا سے نہیں ملتی. قرآن کا فیصلہ یہ پوری آیت آپ پڑھیں وَإِذَا سَأَلَكَ اے حبیب جب کوئی منگتا بن جائے بولیے نا تیرا میں بھی تیرا تاکہ جب تو دعوت دے تو یہ نہ تجھے کہنا پڑے میں خدا کا نہیں. جب تو کہے تو کہنا میں خدا کا نہیں خدا مصطفیٰ کا ہے. جب سارے مجھے تیرا رب ہونا مانیں گے تو سیدھی سی بات ہے جو تیرا نہیں بنتا وہ میرا نہیں بنتا. جسے تجھ سے محبت نہیں اسے خدا کی پہنچ نہیں. جو تیری بارگاہ کو اپنا مانتا ہی نہیں محبوب سن لے وہ پکا منافق ہے. اب یہاں تک بات رک گئی کہ اب ہم بندے تک پہنچے. اب بندے کی 4 قسمیں. ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فرمایا انسان بنایا تھا احسن بڑا اچھا بنایا تھا. میں ذرا آسان لفظوں میں بولوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے بندے کو بڑا احسن بنایا اعلیٰ بنایا بلند و بالا بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین پھر اوپر سے نیچے پھینکا. جب بنایا گیا تو احسن تھا جب اتارا گیا تو گھٹیا تھا. ہے ایک ہی بندہ. فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ 4 قسمیں سن لیں پھر دیکھتے ہیں کہ بندے کو ولایت ملتی یا کسی اور بلا کو ولایت ملتی. بنائے گئے احسن تھے اتارے گئے ادنا بنے گھٹیا بنے. اب آگے آیت پڑھے الا الذین آمنوا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کے کئی معنی مگر میں معنی کرتا ہوں ایمان مومن
बनाए गए अहसन, ऊपर से उतारे गए अदना, उतारे में से उठाए गए मोमिन बने। ये 4 दर्जे याद कर ले। बोलिए, जब बनाए गए तो क्या बने? अहसन, सबसे अच्छे। वहां से उतारे गए, अदना बन गए, लुकड़ गए, बुराइयों में दलदल में दंस गए। अब जब दलदल में दंसे तो फिर मैंने महबूब के भेजा, महबूब इनको उठाना, इनको सीने लगा, इनको मेरा होने का गुर दे। तो फरमाया सिर्फ ये ना समझना कि ये मोमिन हो गए तो ये गुर ले लिया, नहीं। फरमाया इल्लल्लज़ीन आमनू, बनाया गया अहसन की शान से, उतारा गया अदना की शान से, उनमें से छानना मार के उठाया गया, मोमिन बने। अभी विलायत नहीं मिली। इल्लल्लज़ीन आमनू, मगर मोमिन। आगे पढ़िए, वअमिलुस सालिहात। फरमाया जब बनाया गया तो मुकाम आला मिला, उतारा गया मुकाम अदना मिला, उनमें से उठाया गया मुकाम मोमिन का मिला। जिनको उठाया गया उनमें से कुछ बचाए गए, उनको आशिक बनाया। न पहले को आशिक, न दूसरे को आशिक, न तीसरे को आशिक। हैं वो भी मोमिन जो दाता का नाम सुनना भी गवारा, कलमा पढ़ते हैं कि नहीं? खत्म पे बुला के देख लें, आप तजुर्बा कर लें, प्लेट रखें खीर की और चले जाएं उनकी मस्जिद में, हुजूर मेरे घर में बिरयानी पकी आ जाए, चेहरा पकौड़े की तरह हो जाएगा। बोलिए, मिलाद का जलसा रखवा लें, कहें हुजूर, हुजूर के नूर पर खिताब कर दूं, सारा काम करेंगे। और हुजूर के नूर का टॉपिक दे दें, मौत देखने वाला मंदिर होगा। हैं वो भी कलमा पढ़ने वाले। अब आगे चलें, सवाल फिर वहीं रुका। विलायत तोहफा खुदा था, विलायत अता हुई मुस्तफा को। अब विलायत मुस्तफा की औलाद में रही, जब औलाद मुस्तफा में विलायत आई, रब ने कहा महबूब मैं विलायत का तोहफा तुझे देता हूं, तू विलायत का तोहफा अता बन के मोमिनों को दे दे। अब रुका हुआ, किसको दूं? अब कुरान पढ़िए, विलायत किसको मिलती है? कुरान कहता कि जिसको अल्लाह ने वली बनाना, जिसको अल्लाह ने वली बनाना हो, वो वली उस वक्त तक नहीं बनता जब तक अर्श वाला उसको चुन न ले। जब तक अर्श वाला उसे चुन न ले, जिसे चुना नहीं जाता उसे विलायत के लिए चुना नहीं जाता। अब यहां तक पहुंच गए। विलायत कहां से निकली वो भी आपने समझ ली। विलायत दरे रसूल में पहुंची। विलायत इंसान को नहीं मिलती, विलायत बंदे को नहीं मिलती, विलायत नमाज रोजा ज़कात हज करने वालों को नहीं मिलती। है एक ही बंदा, मगर रब होकर बंदे बंदे में फर्क क्यों कर रहा है? ये जो कहते जी सारे बराबर, लगाएं फतवा किस पर? बोलिए ना। आपको जो उन्होंने चोगा दिया होता कुल्फी खिला के, मौलवी साहब मसला जी समझ नहीं आई, पीर जी ये मैंने समझ नहीं आई, तुझे भी बंदे मैं भी बंदा, मैं भी खीर खाना तुझे भी खा दो, मैं भी मलाई खाना तुझे भी खा दो, ये की गल तुझे पीर तो मैं पीर नहीं? रब तो थोड़ा फर्क नहीं किया बाबा। अगर ये फर्क, कुरान पढ़िए, फर्क ना होता तब ना होता ना, अगर रब ना बताता। रब ने बंदे बदले में फर्क रखा, उसने विलायत देने के लिए भी बंदे नहीं चुने, उसने विलायत देने के लिए आशिक चुने। किसी बंदा ये फर्दे बशर को विलायत नहीं दी। अब पढ़िए कुरान की आयत, मैंने एक जुमला बोला, वली वो होता है जिसे अर्श वाला चुनता है, पहले चुनता है फिर विलायत के लिए उसको उठा लेता। अब कुरान पढ़िए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अल्लाह के आशिक बनना चाहते हो? हबीब पूछ ले, गुलामों से पूछा आका ने, भाई आप आशिक अल्लाह के बनना चाहते हैं? जी बनना चाहते हैं। वो भी अल्लाह के आशिक कहलाते हैं, बंदे भी अल्लाह के आशिक कहलाते। इन 4 दर्जों में, पहले 3 दर्जों में हर कोई कहता मैं भी अल्लाह का। अब दाढ़ी देखो तो हम भी कहते ये भी अल्लाह वाला, दाढ़ी ना हो तो उसको भी हम कहते ये भी अल्लाह वाला।
وہ بڑی بڑی پگڑیوں والے آپ انڈیا میں چلے جائیں سکھوں کو دیکھ کے بندہ گھبرا جاتا، پتہ نہیں یہ بہت بڑے مولوی صاحب ہوں گے. وہ جب حرکتیں کرتے تب پتہ چلتا یہ اپنے نہیں ہیں. حرکات سے پتہ چل جاتا نا. تو آپ ادھر چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، بڑے بڑے یہودیوں نے داڑھی رکھی، مگر کسی کی داڑھی سے ولایت نہیں ملتی، عبادت سے ولایت نہیں ملتی. تو قرآن سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو بتا ولایت ملتی کس سے؟ اب اگر آپ کہیں قادری صاحب 1 منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کریں. آپ کہیں گے جی ولایت اللہ کو مان لینے سے ملتی ہے، یا رسول اللہ پر ایمان یا ایمان لینے سے ملتی ہے. میرا جواب ہے نہ خدا کو ماننے سے ولایت ملتی ہے، نہ مصطفیٰ کو ماننے سے ولایت ملتی ہے. وقتی طور پہ آپ گھبرائیں گے، لیکن بات میں دلیل سے کروں گا. دلیل غلط ہے، میری اصلاح کریں. اگر آپ کہیں خدا کو مان لینے سے ولایت ملتی ہے تو معراج پر سب سے زیادہ انکار کس قوم نے کیا تھا؟ مشرکین مکہ. انہوں نے کہا مصطفیٰ جا نہیں سکتے، وہ بھی خدا کو مانتے تھے. بولیے تفسیر کبیر کھولیے. ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ گھر میں تھے. اس نے جا کر پوچھا اگر کوئی کہے میں یوں گیا یوں آیا مان لو گے؟ عموماً یہ علماء کم بیان کرتے یہ واقعہ. اگر کوئی کہے یوں گیا یوں آیا مان لو گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کوئی کہے نہیں مانوں گا، کوئی کہے نہیں مانوں گا. ابو جہل بڑا خوش ہوا. مانتا ابو جہل بھی تھا کہ اللہ اس کا خالق ہے، مانتے منافق بھی تھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے. قرآن پڑھ لیں، قرآن میں منافقوں کا بھی آتا وہ اللہ کو مانتے، مشرکوں کا بھی آتا اللہ کو مانتے، یہودیوں کا بھی آتا وہ اللہ کو مانتے، عیسائیوں کا بھی آتا وہ اللہ کو مانتے. یہ بات جب کر لی تو صدیق اکبر نے پوچھا. ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج ابو بکر پکڑا گیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابو جہل یہ بتا یہ بات کہی کس نے؟ میں یوں گیا یوں آیا، گھر میں تھا. ابو جہل نے کہا وہی کہتے ہیں جس کا تو کلمہ پڑھتا. اب یہاں دو باتیں آ گئی. ہے ابو جہل بھی اللہ کو مانتا اور ہے ابو بکر بھی اللہ کو مانتا، مگر ابو بکر اور ابو جہل کے ماننے میں فرق یہ ہے ابو بکر صرف اللہ کو مانتا ہے اور صدیق اکبر اللہ کی مانتا. ہم سب کہتے ہیں یہ ہمارے ابا جی ہیں. بیٹا آپ کے ابا جی کون؟ جی یہ میرے ابا جی. بیٹے آپ کے ابا جی یہ میرے ابا جی. بھائی آپ کے دادا یہ میرے دادا جی. آپ کے پیر صاحب یہ میرے پیر صاحب. پیر صاحب کو مان لیا، ابا جی کو مان لیا. اب اگلی بات سنیں. پیر صاحب نے کہا بھائی جھوٹ نہ ماری. اب کیا بنا؟ اب پیر صاحب کی بن گیا. کو ہر کوئی مانتا تھا مگر مرید کامل وہ ہوگا جو پیر کی مانتا. ابا جی کو ہر کوئی مانتا ہے مگر ابا جی کی ہر کوئی نہیں مانتا. کتنے بچے آپ گالیاں نکال دیتے اب پیو دی نہیں مانتا. لوگوں خدا کو ماننے سے ولایت نہیں ملتی، مصطفیٰ کو ماننے سے بھی ولایت نہیں ملتی. پڑھیے سورہ منافقون. عبداللہ بن ابی آپ چلیں. یہ جو رئیس المنافقین تھا رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ. اے بدبخت جا میرے رسول کے پاس چلا جا. اس نے کہا میں کیوں جاواں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ جب تو میرے رسول کے پاس جائے گا یستغفر لکم رسول اللہ تیری بخشش میرا محمد مجھ سے کرا لے گا. اب یہ بات ذرا توجہ سے سنیں. بخشنا کس نے؟ اونچا بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے کس نے بخشنا؟ اللہ نے. اور تو کوئی رائے نہیں. جب خدا نے بخشنا تو یہ بات رئیس المنافقین نے کہی کہ جب بخشنا خدا نے تو میں مصطفیٰ کے پاس کیا لینے جاؤں؟ اللہ نے یہ دیکھ کر فرمایا حبیب اب وہ تیرا نہ رہا تو محبوب اگر اس کے لیے بھی 70,000 مرتبہ آپ بھی دعا کریں تو میں اس وقت آپ کی اس کے لیے بد دعا مانگ لوں گا، وہ قبول کر لوں گا مگر دعا قبول نہیں کروں گا. اس لیے کہ وہ تجھے رسول ہونا مانتا ہے مگر تیری رسالت کی باتیں نہیں مانتا. تو کو ماننا سے ولایت نہیں ملتی. اللہ کو یہاں کتنے اللہ کو مانتے ہیں؟ تسلی سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں،
ایک سے ایک بڑھ کر جماعت، کمال کا ایسا لاجواب فرسٹ کلاس. آپ بھی سر دھنتے ہیں، بریانی کی پلیٹ کھا لیتے. تو بات یہاں رک گئی. اب آگے چلیں. اللہ نے فرمایا اب ولایت کس کو ملتی؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے میرے حبیب ذرا اپنے غلاموں سے پوچھیں میرے بننا چاہتے ہو؟ بولیے اللہ کیا پوچھ رہا؟ ان سے پوچھیں کہ میرے بننا چاہتے ہو؟ بولیے بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اونچا بولیے. آپ سارے اللہ والے بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم نے کہا جی اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں. اس کے لیے آج میں نے پہلے پڑھ دی کہ صرف منگتا بن جانے سے بندہ خدا نہیں بنتا. اب اس آیت کو پڑھیں. حبیب اگر کوئی شخص خدا کا دیوانہ بننا چاہے، رب کا عاشق بننا چاہے، کیا کرے باری تعالیٰ؟ وہ فرمایا آسان راستہ تمہیں بتا رہا ہوں. باری تعالیٰ وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا جو شخص اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے جمال میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کے عشق میں فنافیت کا مقام لینا چاہتا ہے، ولایت کا مقام لینا چاہتا ہے، آؤ میں اس کو طریقہ بتاتا ہوں. باری تعالیٰ وہ کیا طریقہ؟ فرمایا آسان طریقہ. جو خدا کا بننا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا بن جائے. جانا کس طرف ہے؟ اونچا بولیے. کس طرف جانا؟ اللہ. اللہ کدھر بھیج رہا؟ جانا خدا کی طرف ہے. جانے والا پوچھ خالق سے رہا ہے مولا میں کعبے میں آ جاؤں، میں کعبے میں آ جاؤں. آواز آتی نہیں. ادھر نہ یا اللہ کدھر جاؤں؟ فرما مصطفیٰ کے پاس جا. کدھر جا؟ مصطفیٰ کے پاس. اب مصطفیٰ کا دیوانہ، حضور کی محبت، حضور کا عشق ہر کوئی دعویٰ کرتا. اب قرآن پڑھیے. فرما کوئی شخص ولی اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ میرے اس محمد کا عاشق نہ بن جائے. ولایت عبادت سے نصیب نہیں ہوتی. اختتام پہ آنا چاہتا ہوں. اختتام پہ آنا چاہتا ہوں اور اختتامیہ گفتگو میں کچھ آپ کو سبق بھی مل جائے. جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ ولایت عطیہ خدا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں جو خدا. آپ یہ دعا جو پڑھتے ہیں ہر اذان کے بعد، دعا شفاعہ، مقام محمود. مقام محمود کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مقام محمود اللہ کی شان ہے، جیسے ولایت اللہ کی شان. ولایت سوائے عاشق مصطفیٰ کے کسی اور کو اللہ پاک عطا نہیں کرتا. بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، جب حضور کا وصال ہو گیا کئیوں نے کلمہ ہی چھوڑ دیا. اب آگے چلیں. جب یہاں تک پہنچ گئے کہ ولایت خدا کی عطا، ولایت مصطفیٰ کی عنایت، ولایت صرف عاشق کو ملتی ہے. اب سوال یہ کہ جو عاشق ہے وہ تو عشق کرنا چاہتا اس سے، اور اس کا ایڈریس ہی کوئی نہیں. آپ کہاں سے خدا کو تلاش کریں؟ ارشاد فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. بندہ پوچھتا میں اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں کدھر جاؤں؟
اللہ پاک نے فرمایا تجھے آسان طریقہ میں اپنا بتاتا ہوں، باری تعالیٰ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، تیری محبت میں آنا چاہتا ہوں، تیری چاہت میں آنا چاہتا ہوں، تیری قربت کے مزے لینا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں فنا ہونا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ دنیا والے کہتے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، رب نے کہا آسان طریقہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر خدا کے بننا چاہتے ہو، اللہ کی محبت میں آنا چاہتے ہو، رب کی چاہت کی غذا لینا چاہتے ہو تو راستہ سن لو، میرے مصطفیٰ کے عاشق بن جاؤ۔ بندے نے کہا ٹھیک ہے مولا، ہمیں مصطفیٰ کا گھر مل گیا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ولایت، جب بندہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے، محبت رسول میں دیوانہ ہو جائے، فنافیت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، رب کیا کرتا ہے؟ بندہ فرش پر بیٹھا ہوتا ہے، چرچا اس کا عرش پہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ ولایت عرش کا تحفہ، بولیے کہاں کا تحفہ؟ عرش کا۔ عرش سے ولایت چلی مصطفیٰ کے گھر میں پہنچی۔ جب مصطفیٰ کے گھر میں پہنچی تو حضور نے صرف اسے دی جو مصطفیٰ کا بنا، اوپر سے بھی حضور کا بنا، اندر سے بھی۔ جب حضور کا وہ اوپر سے بنا اور اندر سے بنا، صحیح بخاری کے الفاظ میں اور ترمذی کے روایتیں دو، ایک میں ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کا پوچھنے والے تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے جب سنا، اب یہ سوال اس کا تھا۔ دوسرا روایت بخاری کی، اس میں بھی ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ حضور نے اس سے بھی پوچھا کہ تو نے کیا تیار کر رکھا؟ اب دونوں روایتیں ملا کر اس کا اینڈ آپ پر چھوڑتا ہوں، رزلٹ آپ نکالیں تاکہ ساری گفتگو آپ کو جب ملے تو یہ پتا چلے کہ یہ جو گناہگار چھگے درگاہ غوث جیلانی اور آل محمد کی جوتیوں کا نوکر بات قرآن سے کر کے گیا ہے یا اپنی طرف سے ڈھکوسلا مارا۔ آگے چلیں، آقا قیامت کب آئے گی؟ ایک سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا سونیا تھوڑی سی نمازیں۔ بولیے کیا؟ کیا بولیے؟ آپ نے لنگر بعد میں کھانا، بولیے کیا؟ یہ جو پیچھے دور بیٹھے وہ بھی بولیں کیا؟ بولیے کتنی نمازیں؟ ہمارے ہاں کسی مولوی صاحب کا آپ کہنا نمازیں تھوڑی، اگلی نماز مسجدیں نہیں پڑھنی، 2 منٹ میں فتویٰ۔ یہ تو آمنہ کا لال ہے، یہ تو نکالا نہیں کرتا، یہ تو سینے لگایا کرتا۔ عرض کیا حضور تھوڑی نمازیں، تھوڑا سا استغفار، تھوڑا سا ذخیرہ اعمال۔ دوسرے سے پوچھا بھی تیرے پاس کیا؟ اس نے جواب آپ والا دیا، اس نے کہا لا یا رسول اللہ، آقا پلے کخ بھی نہیں، نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں، یہی آپ کو کہا جاتا ہے، روزہ رکھو جنت میں جاؤ گے، حج کرو جنت میں جاؤ گے، طواف کرو جنت میں جاؤ گے، اعمال صالحہ کرو جنت میں جاؤ گے۔ یہ جو دوسرا، اس سے حضور نے پوچھا بھئی تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا سونیا لا یا رسول اللہ، اپنے کول کخ بھی نہیں۔ بولیے کیا؟ اپنے پلے؟ آپ جواب دیں، کوئی ایسا آپ کے پاس سوالی آ جائے، روٹی کھائے اذان ہو جائے، کہا جی میرے پلے نیکی کوئی، 60 سال میری عمر ہو گئی، ایمانداری سے بتائیں اس کو رخصت پیار سے کریں گے یا جلال سے کریں گے؟ جی پینڈو ہوں تو پینڈو ہونے کے ناطے آپ کیا کریں گے؟ 10 نسلیں کنگال دیں گے، فلانا فلانا فلانا، تم شرم نہیں آئی؟ اب مصطفیٰ کا جواب سنیں، فرمایا تیرے پاس کخ نہیں، اس کے پاس تھوڑا سا ذخیرہ، پھر دونوں سے پوچھا اور کیا ہے؟ ان دونوں نے ایک جواب دیا، آقا اور ہمارے پاس اعمال کوئی نہیں، انی احب اللہ و رسولہ، سونیا اور ہمارے پلے کچھ نہیں، بس ایک محبت خدا سے ہے، دوسری محبت مصطفیٰ سے۔ خدا سے بھی محبت دیکھا نہیں، خدا کو میں نے دیکھا نہیں،
تو کس کو دیکھ کے خدا سے محبت ہوئی؟ مصطفیٰ کو دیکھ۔ آقا خدا سے بھی محبت ہے، مصطفیٰ سے بھی محبت ہے۔